السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ دکھ بھری بعض فلمیں ہوتی ہیں، وہ دکھ بھری بھی ہوتی ہیں، ان میں کامیڈی نہیں ہوتی، وہ ٹریجک فلمیں ہوتی ہیں۔ عمران خان نے ایک ٹریجڈی فلم کا نام لیا ہے اور اظہار کیا ہے، اور بڑا خوبصورت نام ہے، آپ کو بھی پسند آئے گا، کہ ذمہ داری تیری اختیار میرا، کہ جو کچھ اگر غلط ہو گیا تو تیری ذمہ داری، اور جو کچھ کرنا ہے جب کرنا ہے جس وقت کرنا ہے میری مرضی، میں کروں گا۔ جہاں سے تمہیں روکنا ہے میں روکوں گا، جہاں تمہیں چلانا ہے میں چلاؤں گا، جس دن تم نے ہماری انگلی چھوڑی تمہاری چھٹی۔ یہ فلم ایکشن سے بھرپور ہے اور ہر 3.5 سال بعد پاکستان میں چلتی ہے اور ہر دفعہ ہٹ ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی مزیدار فلم ہے جس کے نہ تو کہانی لکھنے والے کا کبھی پتہ چلا، نہ کبھی اس کے پروڈیوسرز کا پتہ چلا، نہ اس کے کبھی ڈائریکٹر کا پتہ چلا، بس یہ پتہ چلا کہ پاکستانی سینما میں لگ جاتی ہے۔ اس کا انجام ہمیشہ دکھ بھرا ہوتا ہے، اور جو ناظرین ہوتے ہیں فلم دیکھنے والے، آدھے ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں اور آدھے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب فلم ہے، یعنی جیسے میں نے کہا کہ کامیڈی ٹریجڈی فلم ہے، لیکن کامک پہلو یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ باقاعدہ اس فلم کے نشر ہونے پر آدھی قوم لڈیاں ڈال رہی ہوتی تھی، کیونکہ آدھی قوم کو ٹریلر چلا چلا کے پہلے تیار کر دیا جاتا ہے کہ اس میں ہونے والا کیا ہے۔ اس میں کبھی نہیں پتہ چلا آج تک کہ ہیرو کون تھا اور ویلن کون ہے۔ پہلے جو ویلن ہوتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے، جو ہیرو ہوتا ہے وہ ویلن بن جاتا ہے، اور ناظرین آپس میں کرداروں پر بحث کرتے رہ جاتے ہیں، آپس میں واقعات پر بحث کرتے رہ جاتے ہیں، ایکشن پر بحث کرتے رہے۔ اس میں شیلنگ بھی ہوتی ہے، گولیاں بھی چلتی ہیں، مار دھاڑ بھی ہوتی ہے، جلوس نکلتے ہیں، ایکشن ایسا ایکشن آتا ہے، اور تجسس ایسا، سسپنس ایسا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہوگا، اور اگلے لمحے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس کی ناظرین کو توقع ہی نہیں ہوتی۔ پاکستان میں پہلا تماش بین عمران خان ہے جس نے اس فلم پر ایک مختلف سوال اٹھائے۔ اس نے کہا اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اختیار میرا اور ذمہ داری تیری، یہ اس کا ٹائٹل سمجھ نہیں آیا۔ فلم تو کسی حد تک سمجھ آ گئی ہے، اور مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں اس سینما میں ہی نہ آتا، میں ان کے ٹریلر دیکھ کے یا ان کی مارکیٹنگ یا ان کی ٹکٹ خریدتا ہی نہ، میں اپنی ٹکٹیں لیتا، اور میں سارا سینما جو ہے وہ اپنی ٹکٹوں پہ اگر بیٹھا دیتا تو آدھے لوگ ڈھول نہ پیٹ رہے ہوتے اور آدھے لوگ جو ہے وہ بیان نہ کر رہے ہوتے، ماتم نہ کر رہے ہوتے، دھاڑے مار مار کر رو نہ رہے ہوتے۔ اس فلم کا سب سے جو عجیب و غریب حصہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہی شخص، ایک ہی اداکار بیک وقت ویلن بھی ہوتا ہے اور بیک وقت ہیرو بھی ہوتا ہے۔ آدھے لوگ اسے سینما میں بیٹھے ناظرین اسے ہیرو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہیرو ہے، آدھے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ویلن ہے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے موقف پر اتنی سختی سے قائم ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوتے ہیں، اور فلم بنانے والے اس بات پہ شاید سب سے زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہماری فلم کی وجہ سے ناظرین اتنے جذباتی ہو گئے کہ ہماری طرف دھیان دینے کی بجائے آپس میں گتھا گتھا ہو گئے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں رہا کہ یہ فلم لکھی کس نے تھی، اور ہر 3 سال 4 سال بعد کون لکھتا ہے، اور ہر 3 4 سال بعد ڈائریکٹ کون کرتا ہے، اور ہر 3 4 سال بعد اس کو پروڈیوس کون کرتا ہے، اور ہر 3 4 سال بعد اس کو کس مقصد کے لیے پاکستانی سینما میں چلایا جاتا ہے۔ آپ کے لیے بھی سوال ہے، میرے لیے بھی سوال ہے۔ خدا حافظ۔